حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں بعثت ہوئی، اس وقت اس کائنات کے اندر دو طرح کی جماعتیں موجود تھیں۔ ایک جماعت وہ تھی جسے اہل کتاب کہا جاتا ہے، دوسرا گروہ وہ تھا جو زنادقہ تھا، یعنی جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی صحیفہ موجود نہیں تھا، جنہیں ناستک کہا جاتا ہے، جنہیں منکرین کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ اہل کتاب کا تھا۔ اور اہل کتاب یہ افضل ترین جماعت اور گروہ تھی، اور یہ اپنے آپ کو دیگر اقوام اور ملل پر معزز سمجھا کرتی تھی۔ اور پھر ان اہل کتاب کے اندر دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت جن کو یہود کہا جاتا ہے، جن کو مغضوب علیہم سے رب العالمین نے خطاب کیا ہے، اور دوسری جماعت اہل کتاب کی جو عیسائی کی تھی، جن کو ضالین کا تمغہ ملا ہے۔ یہ تین جماعتیں موجود تھیں، اور مغضوب علیہم جن کو یہود کہتے ہیں، یہ وہ جھوٹی قوم تھی جو انتہائی بہتان طراز، افطرا پرداز، حیلہ ساز، انبیاء کی قاتل، سود خور، بدترین خصلتوں کے حامل تھے۔ رحمت خداوندی سے کوسوں دور رہنے والی یہ جماعت تھی۔ نفرت و حسد، بغض و عناد، حرص و لالچ، دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں موجود تھیں وہ اس یہودی جماعت کے اندر موجود تھی۔ ہر طرح کی برائیاں، قرابت داری کو توڑنا، اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس کو دیکھ کر کے انسانیت شرمسار ہو جائے، انہی سب خباثتوں کی وجہ سے، انہی سب برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جو تمغہ دیا ہے جس خطاب کا، وہ ہے مغضوب علیہم کا۔ اور ایک مسلمان جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے اللہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن فرمانا، جو نبیوں کا راستہ ہے جس پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستوں پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب، قہر اور عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ یہودی ہے، نہ کہ ان کے راستے، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ مغضوب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے، اللہ رب العالمین کا اس پر غضب ہے، رب کائنات کا اس پر قہر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی یہ قوم پائی جائے، ان کے اوپر جو ٹھپا لگ چکا ہے مغضوب کا، ان پر جو ٹھپا لگ چکا ہے ذلت اور مسکنت کا، یہ اس کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ قوم جس کو رب نے مغضوب کہا ہے، وہ قوم جن پر رب نے کہا ہے کہ میں نے ذلت، مسکنت، محتاجگی کو ان پر ہم نے ڈال دیا ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، سر اٹھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ لیکن یہ قوم حاکم کیسے بن گئی، یہ قوم غالب کیسے آ گئی، یہ قوم سپر طاقت کیسے ہو گئی؟ چنانچہ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان کو پچھلے خطبات کے اندر آپ نے سنا
کہ اس قوم یہود کو بخت نصر نے اس قدر کوٹا تھا، اس قدر ان کو برباد کیا تھا، کیونکہ ان کا جرم کوئی عام جرم نہیں تھا میرے بھائیوں، ان کا جرم اتنا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کی صحن کے اندر انبیاء کو قتل کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اپنے سمجھانے والے داعی اور قوم اور اپنے مصلح کا انہوں نے قتل کیا تھا، بہت ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ ان کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس سے یہ بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سائرس اعظم ایک بادشاہ پیدا ہوا جس نے ان کو امان دیا، دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اور پھر رومیوں کا جب دور آیا تو ٹائٹس نے ان کو پھر مارا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو ٹائٹس نے بھی ان کو تخت و تاراج کیا تھا، ان کو بیت المقدس سے بالکل جدا کر دیا تھا۔ ان کی جب بھی کٹائی، اور پھر وہیں سے پورے یہودی تتر بتر ہو گئے تھے پوری دنیا کے اندر، یہ دوبارہ بیت المقدس میں واپس نہیں آ پائے تھے، فلسطین میں داخل نہیں ہو پائے تھے دوبارہ۔ یہ لوگ ہر طرف دنیا میں یہ پھیل گئے، اور پھر ان کو انتظار تھا ایک نبی کا، ان کو انتظار تھا ایک رسول کا، جس رسول کی بشارت توریت دے رہی تھی، جس رسول کی بشارت انجیل دے رہی تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، آخر الزماں پیغمبر آنے والے ہیں، اور وہ نبی وہ رسول جب آئیں گے ہم کو پھر طاقت حاصل ہو جائے گی، ہمیں غلبہ مل جائے گا، ہمیں قوت مل جائے گی۔ چنانچہ بہت سارے یہودی آ کر کے مدینہ میں پناہ لے لیے۔ ان کو انتظار تھا کہ وہ نبی جب اس کی آمد ہوگی تو اس کی جائے ہجرت جو ہوگی، جو کھجوروں والی بستی ہوگی، جہاں پر کھجور کے باغات کی کثرت ہوگی، وہاں پر وہ نبی رسول ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور ان کو یقین تھا کہ اس سے پیشتر بہت سے نبی آئے، بہت سے رسول آئے، اور تمام کے تمام انبیاء و رسول بنی اسرائیل میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے خاندان سے 400 سال کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کی بعثت ہوتی ہے، یوشع بن نون کی بعثت ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء و رسول آتے گئے وہ سب اولاد یعقوب ہی سے آتے گئے۔ ان کو یقین کامل تھا جو نبی آخری میں آنے والے ہیں، جو رسول آخری میں آنے والے ہیں، وہ بھی اولاد بنی اسرائیل، اولاد یعقوب سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے ہوں گے، اور وہ نبی رسول عربیوں سے نہیں ہوں گے۔ لیکن زمانہ پلٹ چکا تھا، رب العالمین کا اعلان آ چکا تھا، نبی آئیں گے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں گے، اور آپ اپنی والدہ محترمہ آمنہ کے خواب ہوں گے۔ یہ بشارت آ چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ان کی بشارت کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں رسول ہوں تمہاری جانب، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے رونما ہونے والا ہے، جو میرے سامنے آنے والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تم کو بشارت دے رہا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نام تھا، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ یہ خوشخبری آ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی تھی، جو دعا مانگی تھی، اے میرے پاک پروردگار، میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہوں، بیت اللہ کو بنا رہا ہوں، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اور اس کے باشندگان میں انہی میں سے تو ایک نبی ایک رسول کو بھیج دے۔ یہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے، اور وہ روشنی ملک شام کو منور کر رہی ہے۔ یہ تمام تر بشارت آ چکی تھی کہ رسول رحمت کی بعثت ہونے والی ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہ یہودی جو مدینے کے اندر موجود تھے، اور جب بھی ان کی جنگ ہوتی اوس اور خزرج کے لوگوں سے، مشرکین سے، منکرین
اسلام سے یہ یہودی، یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی کہا کرتے تھے ہم کو انتظار ہے نبی رحمت کا، تم ایک اجڑ قوم ہو، تم ایک بدو قوم ہو، اور افسوس اس بات پر ہے کہ یہ یہودی مدینے میں رہ کر کے مدینہ کے جو عربی لوگ تھے ان کے یہاں ان کی قرابت داریاں بھی تھیں، رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود یہ ان کو اپنے سے حقیر سمجھا کرتے تھے، اپنے سے ذلیل سمجھا کرتے تھے، اور جب بھی تکرار ہوتی اوس اور خزرج کے لوگوں سے یہودیوں کے مابین یہ کہتے تھے تم ایک امی اور ان پڑھ اور اجڑ اور گنوار ہو، ہم اہل کتاب ہیں، وہ رسول آ جائیں، وہ نبی آ جائیں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے ان کے ساتھ مل کر کے تمہاری ہماری جنگ ہوگی اور وہ آخری جنگ ہوگی، تم مدینے سے باہر چلے جاؤ گے۔ رب العالمین نے اس کا نقشہ پہلے پارہ میں یوں کھینچا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بیست رسول سے پہلے یہودی مدد طلب کیا کرتے تھے اہل کفر کے اوپر کہ وہ نبی جب آ جائیں گے ہم تم سے مقابلہ کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، وہ رسول رحمت کی جب بیست ہو گئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، چنانچہ وہ یہودی جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہے، اولاد یعقوب میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو یعقوب کے پوتے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے آ گئے، اور جن کی زبان عربی ہے یہ عبرانی سے واقف نہیں ہے۔ خاندان تو ایک ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، اور اسی مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو یہ چڑھ گئے، ان کا نفرت بیدار ہو گیا، یہ بغض و عناد سے بھر گئے، تل ملا اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نبی عربی رسول عربی آ گئے، ہمیں یقین تھا کہ یہ نبی آخری میں جو آنے والے ہیں یہ بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے، انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ لیکن انہی یہودیوں میں سے کچھ ایسے اچھے لوگ تھے، ایسے نیک طبعیت کے انسان تھے جو حق بات کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے، انہی کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول رحمت کو پہچانتے تھے، تورات میں پڑھ چکے تھے، نبی کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی، کھجور والی بستی ہوگی، نبی رحمت کے کندھے مبارک کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوگی، وہ نبی کی پہچان یہ ہوگی، وہ صدقہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تحفہ کو قبول فرما لیں گے، یہ تمام تر اوصاف حمیدہ موجود تھے۔ اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اپنی آمد کا شرف بخشا، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خاندان کے شخص تھے، علم والے تھے، جن کے علم کا چرچا ہر سو ان کے علم کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام کا یہ بیان ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، میں قبا محلے کے اندر اپنے کھجور کے باغیچے میں ایک کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کے میں کھجور کو توڑ رہا تھا، اور میری پھوپھی نیچے کھجور کے سائے میں بیٹھی تھی، میرے کانوں میں آواز ٹکرائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور بنو عوف بن عمرو کے محلے کے اندر آپ موجود ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اور وہیں پر سے میں نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کی آواز کو میں نے بلند کیا، اور میں نے کہا اللہ اکبر، وہ رسول رحمت آ گئے، میں نے خوشی کا اظہار کیا، میری پھوپھی جو کہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ عبداللہ بن سلام تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، واللہ اگر موسیٰ کلیم اللہ آ جاتے تب بھی تم اتنی خوشی کا اظہار نہ کرتے جتنا خوشی کا اظہار تم محمد بن عبداللہ کی آمد پر کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام نے کہا پھوپھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں،
یہ بھی رسول ہیں، یہ بھی نبی ہیں، منصب نبوت سے سرفراز ہیں، ان کی بھی تعلیم وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ نے پکار لگائی تھی، ان کا بھی پیغام وہی ہے جو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آواز کو بلند کیا تھا۔ چنانچہ کہا وہی ہیں، کہا کہ پھر یقیناً وہ نبی اور رسول ہوں گے۔ عبداللہ بن سلام درخت کے نیچے اترے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے، دیکھا کہ لوگوں کا گروہ، لوگوں کا ہجوم ہے، رسول رحمت درمیان میں موجود ہیں۔ بیان فرماتے ہیں میں بھی بھیڑ میں داخل ہو گیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اس وقت تو ان کے زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اور دل کی جو پکار اٹھتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا پیغام جو آپ نے مدینہ والوں کو دیا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ نبی یہ کائنات کا باشندگان مدینہ کو پہلا پیغام تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ نماز کی تلقین نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، حج بیت اللہ کا حکم نہیں دیا، افشوا السلام اطعموا الطعام، بھائی چارگی کو عام کر دو، اخوت ہمدردی میں اضافہ کر لو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کر لو، اور رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے تم داخل بہشت ہو جاؤ گے۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کے جملے کو میں نے سنا اور میں نے یقین کر لیا، لیس الوجہ بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب داخل ہوئے۔ ابھی امتحان باقی ہے، ابھی کچھ سوالات باقی ہیں جس کے ذریعے سے وہ تسلی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کا یقین یہ تھا یہ میرے وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف نبی اور رسول ہی دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، یہودی کے عالم تھے، رسول کائنات کے پاس تنہائی میں گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں لیکن کچھ سوالات ہیں، میرے کچھ اعتراضات ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے لیں مجھے یقین ہو جائے گا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال پہلا یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو سب سے پہلا کھانا کون سا کھلایا جائے گا، اس کا کیا جواب ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ لڑکا ماں اور باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے ان کی مہمان نوازی، ان کی ضیافت جو ہے وہ مچھلی کے کباب سے کرائی جائے گی، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آتا ہے بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے، انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعتاً آپ رسول ہیں۔ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمے کا اعتراف کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میں اپنے اسلام کو بھی چھپاتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہودی کس قدر مکار قوم ہے، کس قدر جھوٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا میں بلا دوں اور آپ ان سے امتحان لے لیں اور آپ ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کس قدر یہ دروغ گو قوم ہے، جھوٹ بولنے والی، مکار کرنے والی قوم ہے۔ چنانچہ رسول رحمت نے کہا کہ بہتر ہے۔ عبداللہ بن سلام گئے، یہودیوں کو بلا کر کے لے آئے، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے میرے بارے میں دریافت کرے کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیف تجدو عبداللہ، اے لوگو ذرا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کو تم کیسا پاتے ہو؟ کہا عبداللہ بن سلام یہ بہتر عالم ہیں اور ہم میں سے بہتر آدمی کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور یہ ہم میں نیک انسان ہیں اور ہم میں سے نیک انسان کے یہ بیٹے ہیں، ان جیسا کوئی عالم اور نہیں ہے۔ چنانچہ تعریف کر رہے تھے اور اسی درمیان عبداللہ بن سلام پردے کے باہر آئے اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ یہودیوں نے کہنا
دینا شروع کر دیا، شرنا ابن شرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذرا معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم میں سب سے زیادہ بد کردار اگر کوئی آدمی ہے تو یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ اس کا باپ سب سے بدتر انسان تھا، سب سے ذلیل انسان تھا، اور یہ ذلیل انسان کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے نبی آپ ذرا دیکھ لیں، قوم یہود کا ذرا آپ تجربہ اور تجزیہ کر لیں۔ چنانچہ یہ پہلا سابقہ تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہودیوں کے مکر و فریب کا اور ان کے دجل کا، اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ یہ جب تک رہے، یہ ذلت، یہ جب تک رہے، یہ اپنی شرارت اور اپنی بدمعاشی سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے اور یہ شرارت کرتے رہے، بدعنوانی پھیلاتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، دکھ سکھ کے ساتھی اور معاون ہوگے۔ اور پھر مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ایک قوم اور سارے سماج اور معاشرے کے ترقی کے لیے لازم تھا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو جمع کیا، اور آپ نے ان سے ایک عہد لیا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک عہد و پیمان ہوا تھا، اور سب سے پہلا عہد، اگر آپ سیرت پڑھیں 12 دفعات وہاں پر موجود ہیں جو اللہ کے نبی اور یہودیوں کے مابین ہوا تھا۔ سب سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں تم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تم کو مذہبی، سیاسی، معاشی ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی، لہذا تم پر کوئی ظلم اور جور نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا یہ سارے مسلمان جماعت مل کر کے تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم ہمارا ساتھ دو گے۔ اگر تم پر کوئی اٹیک کرتا ہے مدینے کے اندر تو یہ مسلمان سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور لہٰذا تمہارا جو دشمن ہوگا مسلمان اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور ہمارا جو دشمن ہوگا اس کی حمایت تم نہیں کرو گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا یہودیوں کے مابین، لیکن یہ کب ہوتے ہیں اپنے عہد اور پیمان کو پورا کرنے والے؟ یہ کب ہوتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے؟ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جب کفر اور اسلام کے مابین پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمان اور اسلام کا بول بالا کر دیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو یہ یہودی جو مدینے کے اندر تھے جن سے عہد و پیمان ہو چکا تھا، یہ اندر سے جل گئے، حسد کرنے لگے اور مسلمانوں سے کہنے لگے تمہارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو جنگ کے ماہر نہیں تھے، اگر ہمارا تم سے مقابلہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ جنگجو قوم کون سی ہے۔ وہ مسلمانوں پر تانا زنی کرنے لگے، مسلمانوں کے خلاف آوازیں کسنے لگے، اور پھر حد ہو گئی۔ یہ بنو قینقاع مدینے کے ماہر تاجر تھے، یہ لوہار بھی ہوا کرتے تھے، سونار بھی ہوا کرتے تھے، برتن ساز بھی ہوا کرتے تھے، اور اکثر مسلمان لوگ ان کی دکانوں پر جاتے تھے سامان کو خریدنے کے لیے۔ لہٰذا ایک مسلم خاتون ایک یہودی کے دکان پر گئی، اس نے کچھ بدتمیزی کی، چنانچہ تاریخ کے اندر آتا ہے اس نے نقاب اور چہرہ کھولنے کے لیے کہا جب آپ چہرہ کو کھولیں گے تب ہماری دکان میں داخل ہوں گی۔ لہٰذا اس مسلم خاتون نے کہا کہ نہیں، اسلام میں پردہ واجب ہے، ہم مسلمان قوم ہیں، ہم بے نقاب نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ دکان میں داخل ہوتی ہے، ایک یہودی سونار کی دکان ہوتی ہے، لیکن یہ قوم بڑی بدقماش، بڑی بدمعاش، چنانچہ یہ پیچھے سے گیا سونار جو کہ یہودی تھا، وہ مسلمان خاتون، وہ مسلم بیچاری خاتون ابھی بیٹھی تھی اور کچھ سامان کو دیکھ رہی تھی، خریدنے کا ارادہ کر رہی تھی، اس کے نقاب کے پچھلے حصے کو اٹھا کر کے اور اس کے سر کے اوپر والے حصے میں جو ایک ہلکی سی ڈوری تھی جس کو نقاب میں خواتین
استعمال کرتی ہیں اس میں اٹھا کر کے باندھ دیا، اور یہ بیچاری مسلم خاتون جیسے ہی اٹھتی ہے اس کا نقاب اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور وہ بے ستر ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو ایک مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بے قابو ہو گئے، وہ برداشت نہیں کر پائے، وہ اس سونار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تم نے بے عزتی کی ہے، تم نے بے حرمتی کی ہے، یہ خاتون مسلم ہے، یہ حجاب میں ہے، تم نے اس کے حجاب کو چکنا چور کیا ہے، تم نے اس کے حجاب کو چاک کر دیا ہے۔ چنانچہ تصادم ہو گیا دونوں میں، اور بالاتفاق وہ یہودی کا کام تمام ہو گیا، اور پھر مدینے کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے یہودی اور مسلمانوں کے مابین۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگتی ہے کہ وہ طعنہ زنی بھی کر رہے ہیں اور مسلم خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اور ان کو بے عزت کر رہے ہیں، عزت و آبرو پر حرف رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسیلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ مدینہ کو خالی کر دیں۔ مدینہ میں اب جو ہے ہمارا ان کا جو معاہدہ تھا وہ عہد ٹوٹ چکا ہے، معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ معاہدہ جب ٹوٹتا ہے، ان کو جلا وطنی کے لیے کہا جاتا ہے، یہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ان کا محاصرہ کر لیا، بالآخر یہ مجبور ہو گئے اور یہاں سے نکل کر کے بنو قینقاع یہودیوں کا پہلا قبیلہ ہے جو مدینے سے جلا وطن ہو رہا ہے، اور جا کر کے ملک شام میں یہ لوگ آباد ہو گئے، سیریا کے اندر۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر جو کہ مدینہ کے اندر موجود تھا، اس واقعے کے بعد یہ بڑے سکون کے ساتھ مدینہ میں رہنے لگے، امن و امان کی فضا ہموار ہو گئی، کسی طرح کا کوئی واقعات رونما نہ ہوا، یہاں تک کہ جنگ احد ہوتی ہے اور مشرکین مکہ جب مدینہ کی جانب چڑھ کر کے آتے ہیں اور ایک بڑی جنگ ہوتی ہے اور جس کے اندر 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر جنگ احد کے بعد رجی اور بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں چند منافقین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ حفاظ کو روانہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کو روانہ کیا تھا، انہوں نے بدعہدی کی تھی، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، اور 70 صحابہ کو جو عالم کی جماعت تھی، جو حفاظ کی جماعت تھی، غداری کرتے ہوئے انہوں نے ان تمام کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو واقعہ جب رونما ہوا، بنو نذیر جو کہ مدینے کے اندر قبیلہ یہود کا دوسرا قبیلہ تھا، چنانچہ یہ پھر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا ایک میدان میں، اور آپ نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اے قبیلہ بنو نذیر، اے قبیلہ یہود، ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا ہے، امن کا معاہدہ ہوا ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارا دشمن اگر تم پر حملہ آور کرے گا ہم تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور جو ہمارا دشمن ہوگا تم اس کی مدد نہیں کرو گے۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی، آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن ان تبلیغ کا اور آپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور پھر ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں، بنو نذیر کے علاقے میں ایک ضروری کام کے تحت آپ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، داماد رسول علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی ہیں، اور بھی صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور گفتگو ہونے کے بعد وہ لوگ اس پر راضی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کام کے لیے تشریف لے آئے ہیں آپ بیٹھیں، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں جو کہ یہودیوں کا علاقہ تھا، اور آپ ایک دیوار کے سائے تلے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہودیوں نے آپس میں چیمی گوئیاں شروع کی، موقع بہتر ہے، وقت اچھا ہے، اور بڑے اچھے موقع سے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہیں، چلو چلتے ہیں چھت کے اوپر چڑھ کر کے کوئی بھاری پتھر آپ کے سر پر نعوذ باللہ گرا دیتے ہیں اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں، ان کی پارٹی بازی ہو رہی ہے، اسکیم ہو رہی ہے، رسول رحمت کو مٹانے کی ناکام اور ناپاک ارادے کیے جا رہے ہیں۔ جبریل امین کی آمد ہوئی اور آپ کو کہا جاتا ہے رسول رحمت آپ تشریف لے جائیں۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، مدینہ کی جانب آگے بڑھے، صحابہ پریشان ہیں، رسول رحمت تو انتظار میں تھے۔ بنو نذیر کے جو قبائل ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ہوئی بن اخطب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے آپ متمنی تھے، لیکن کیا معاملہ درپیش ہوا؟ بات کیا ہو گئی کہ آپ اچانک اٹھے اور چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ چلے گئے، آپ کو خبر دی گئی اللہ کے نبی یہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے اور بھاری پتھر گرا کر کے آپ کا کام تمام کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ یہودی ہیں جن کو امن و سکون دیا گیا تھا مدینے کے اندر، مدینہ پاک بستی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ امن اور سکون کو غارت کیا ہے، امن اور سکون کو تہس نہس کیا ہے، اور آج وہی قوم ہے میرے بھائیوں جنہوں نے ایک جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسپتال پر حملہ کیا ہے، معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، عورتوں کا قتل کیا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جنگیں کی ہیں، تاریخ شاہد ہے، اسلام کی تعلیمات پکار رہی ہے، وہ تمام کی تمام جنگیں دفاعی جنگیں تھیں، اپنے لیے بچاؤ کی جنگیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کیا تھا، اے میرے صحابہ میں تم کو تلقین کرتا ہوں، اگر جنگ کرنے کے وقت میں اگر کوئی بوڑھا عورت اگر کوئی بوڑھا مرد آ جائے اسے قتل نہیں کرنا ہے، اگر عورتیں آ جائیں قتل نہیں کرنا ہے، بچے آ جائیں تعرض نہیں کرنا ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ یہ جنگ کے بھی کچھ آداب بتائے تھے، جنگ کے بھی کچھ آداب تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سمجھائے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی امن کو پسند نہیں کیا ہے، ہمیشہ انہوں نے قتل و غارت گری کو انجام دیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بنو نذیر کا بھی محاصرہ کیا جاتا ہے اور ان کو بھی مدینے سے باہر کی راہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ بنو نذیر کے جب جلا وطنی کا وقت آیا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور تمام منافقین پہنچ گئے اور کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا۔ اے یہودیو تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ تمہارا شہر ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے حمایتی ہیں، ہم تمہارے تائیدی ہیں، آپ کو جانا کہیں نہیں ہے، اگر تم کو نکالا جائے گا ہم بھی نکل جائیں گے، اور تمہارے خلاف ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا، نہ بنو قریظہ آئے، نہ بنو غطفان آئے، نہ مشرکین مکہ آئے، ان پر محاصرہ کیا گیا۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ یہ لوگ خود بخود چلے گئے، کہا کہ میں جاتا ہوں اور ہم جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ الحشر آپ پورا پڑھ ڈالیں۔ اپنے قلعوں میں قید ہو گئے تھے یہ لوگ، ان کو یقین یہ تھا کہ یہ قلعہ ہم کو بچا لے گا، مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، یہ قلعہ ہم کو بچا لے گا، یہ ہم کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمیں یہ نکال نہیں سکتے، لیکن فاتاہم اللہ من حیث، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ان کو تہدیک کیا گیا اور ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، عمر فاروق کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی بے دخل کر دیا گیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر بنو قریظہ کا نمبر آتا ہے، پھر ایک پرسکون فضا قائم ہوتی ہے، یہ دو قبیلے چلے گئے مدینے سے، بنو قریظہ انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، اے مشرکین مکہ آ جاؤ، جنگ کرو، چڑھائی کرو، مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کر دو، وقت بہتر ہے، ہم تمہارے معاون ہیں۔ جبکہ معاہدہ ہوا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق طے کی تھی کہ تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے اور ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، تم کو مذہبی آزادی ہوگی، ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، یہ سارے معاہدے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ معاہدے کو توڑا اور مشرکین مکہ کو دعوت پیغام دیا چڑھائی کرنے کے لیے۔ 10,000 کا لشکر چل پڑا مدینے کی جانب، مدینہ والوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہراساں ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، صحابہ کو آپ نے جمع کیا، اتنی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے،
اور اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب کے معنی جماعت، اس کی جمع احزاب آتی ہے، اور اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ کیوں جنگ احزاب؟ اس لیے کہتے ہیں جتنی جماعتیں تھیں، چاہے وہ بنو قریظہ رہے ہوں، بنو نذیر جہاں پر جا چکے تھے خیبر میں یا ملک و شام میں وہ، اور بنو غطفان، بنو قریظہ، مشرکین مکہ، چھوٹی بڑی تمام جماعتیں مل کر اکٹھا ہو چکی تھی کہ اب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، کہا کہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، مشرکین مکہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگ تھی، آپ نے کسی پر چڑھائی نہیں کیا ہے، تاریخ پڑھ ڈالیے، دفاعی جنگ تھی۔ جب جب وہ لوگ مارنے کے لیے آئے تو مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کیا ہے۔ تو پھر وہ آئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا 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 جائے۔ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے دماغ میں مشورہ ہے، ہم لوگ جب جنگیں لڑا کرتے تھے ہم لوگ خندق کھود لیا کرتے تھے، تو آپ پورے مدینے کے چاروں جانب آپ خندق کھدوا دیں، اتنی بڑی خندق، اتنی گہری خندق وہ ہو جس کو پھلانگ کر کے، جس کو ڈاک کر کے یہ آنے کی طاقت نہ رکھیں۔ آپ نے اس پر عمل کیا اور یہ طریقہ اختیار کیا۔ وہ لوگ آئے اور مدینے کے باہر آ کر کے پورے مدینے کو گھیر لیا، مہینے بھر کا محاصرہ تھا۔ رب نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ایسی جماعت آ پڑی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، فارسلنا علیہم ریحا، رب العالمین نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا کو بھیج دیا، وجنوداً، اور ایسے لشکر کو بھیج دیا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے شکل میں، ایسے لشکر کو جنودا لم تروها، جن کو کہ تم لوگ دیکھ نہیں رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔